السلام علیکم ناظرین محترم، گڈ مارننگ جے این کے اس لائیو شو میں ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور آج کے دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن ہم سب کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا دن ثابت ہو۔ آج کے شو کے لیے ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، میں مسعود منتظر اور سعید سمرینہ گیلانی۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ کرتے ہیں آپ سب کا خیر مقدم استقبال آپ کے اپنی شو میں داتس گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ جی، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں موسم سرد ہے، اور اس خوشگوار موسم کے ساتھ آج آپ دن کو جو ہے سورج کی تمازت بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی ہے کہ موسم جناب جو ہے آج ریاست بھر میں خشک رہے گا اور مطلب بالکل صاف رہے گا۔ درجات میں بتدریج کمی آ رہی ہے، اور سری نگر میں آج جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا، جموں میں 26 اور لیہ میں 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس، یعنی کل 9 تھا، آج 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ اور موسم کی جانکاری کے بعد اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، یزدما روزی سلامت بادشاہ چھکتا دمس، یزدما روزی سلامت بادشاہ چھکتا دمس، رچ کر پنس وقارس وات پنس عظمتس، دوسے حاتم تے آسی دامن یتن دار حس، دشمن رستم تے آسی بزدلی ینہاوی حس۔ ناظرین، کہتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ایک پل میں پیادے کو وزیر اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ وقت پہیے کے چکر کی مانند گھومتا ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے تو کبھی نیچے آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تم اوپر جاؤ گے تو نیچے والوں کے ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ناظرین کہ رہنے کی کچھ بہترین جگہوں میں سے اپنی اوقات بھی ہوتی ہے، کیونکہ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص سے معمولی بننے میں مختصر مدت ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، اسے کہنا سدا موسم بہاروں کی نہیں رہتے، سبھی پتے بکھرتے ہیں وقت جب رقص کرتا ہے۔ بہت خوب، اور وقت کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا سمرین آپ نے، اور جو وقت جو ہے انہی کے لیے بدلتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اور وقت انہی کا ساتھ دیتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل، اور ادروائز وقت کی جب بات کرتے ہیں، وقت کے ساتھ منسلک حقیقت بھی اپنی جگہ کہ جو وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت کا سب کو انتظار رہتا ہے، وقت کو لوگ یاد رکھتے ہیں، مورخ اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ رکتا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور کس کو اس وقت کی تلاش نہیں ہے، اس صحیح وقت کا انتظار نہیں ہے؟ مقدر کو وقت کا انتظار ہے، قسمت کو وقت کا انتظار ہے، ہم سب کو صحیح وقت کا انتظار ہے۔ اور صحیح وقت، جیسا کہ سمرین کہہ رہی تھی کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، بالکل دیر نہیں لگتی، لیکن ان کے لیے جو وقت کی رفتار کے ساتھ قدم سے قدم ملانا جانتے ہوں، وقت ان کا ہے۔ تو کاشر سو شعر اخ تجھ سو خوبصورت وقت ذرا فرار ذرا فرار چھن کانسے کس چون ہو انہار ذرا فرار، مگر وقت چھن پراران، ات ست پکن سوے دانش مندی۔ پروگرام کا آغاز کرو آج تھے موسیقی سے۔ آج کیا موسیقی میں انتخاب ہمارے شازیہ بشیر کی آواز میں۔ آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
गच्छन् जाय वनै क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह वनै क्या वन है बदलुक हाल कथा बोजनुक तवीज यत करहा कथा बोजनुक तवीज यत करहा राव पकक युद्ध लुक जे दाय वनै क्या राव पकक युद्ध लुक जे दाय वनै क्या जज्बात हरन लफ्ज गच्छन् जाय वनै क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह वनै क्या वन है बदलुक हाल सुचास दिवनान खाक्तै नायाब छु इंसान सुचास दिवनान खाक्तै नायाब छु इंसान तिलिकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाय वनै क्या तिलिकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाय वनै क्या जज्बात हरन लफ्ज गच्छन् जाय वनै क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह वनै क्या वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काशी चैनल से। नाज़रीन मोहतरम, और प्रोग्राम की पहली सौगात मौसीकी का इंतखाब आप तक अभी पहुंचा। शाहज़ब बशीर की खूबसूरत और खुशलहन आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे लिए खुशबख्ती ये है कि इस प्रोग्राम में हर रोज़ हमें एक नए मेहमान से मिलने का मौका मिलता है, आपको भी मौका मिलता है। और कभी कभार तो हमारी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता जब वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हमारे प्रोग्राम में आती हैं और उनसे हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और आपसे भी उनको मुतारिफ कराते हैं। और आज भी ऐसा ही है। और हमारे इस प्रोग्राम में आज एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर होंगे जिनसे हम बात करेंगे। और सबसे फ़ख्र की बात और खुशी की बात यह है कि उनका ताल्लुक
ہماری اس کشمیر سے ہیں، بالکل۔ کشمیری ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. ان سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا ایک سسپینس ہم برقرار وقفہ رکھیں گے. لیں گے. وقفے کے بعد بالکل. اپنے مہمان سے آپ کو متعارف کراتے ہیں، لیکن پہلے یہ وقفہ. یہ کشیر کی خوبصورتی ہند تمام سرچشمہ آیت، علمک ساری آگر آیت، روشن دماغ آیت، تو یہ مزید جذب بناون مقصد صفائی آیت تھاون. یہ سپد تیل یل صفائی سون اخ عادت بنہ، سون مشن بنہ. سن قصب، سن شہر، سن محلہ تو سن کوچ گدوے صاف آسان، تیلی ہیکو سہ خواب شرمندے تعبیر کرت یس اس 2 اکتوبر 2014 وچ. سوچھ بھارت ابھیان اخ قومی مشن یتھ تحت ساس بد شہر تو قصبہ صاف تھونچ اخ مہم بدستور جاری چھ. ویسے تہ سون اوند پوک اس وزی وزی احساس دیوان زی یہ وجود چھ ان تو ات پہ گھس ن گرد جمع گھن، تکیاز اس چھ یہ ان رسرمت. اس چھ صفائی ہند شعور وز وز وردومت، یم کن سن کشیر خوبصورتی ہز اخ بار تمثیل چھ. ولیو پنن روشن دماغ کرون مزید ات ست آور تو صفائی ہز یت قومی مہم مز دمو پنن افضل دیت، تو پران پٹ ونو صاف ماحول رت ماحول. جی، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اس اپنے پسندیدہ لائیو شو میں، جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شہرت یافتہ مصور کے حوالے سے. اور ناظرین محترم، انسانی زندگی کا جو اہم عنصر ہے وہ تفریح کا ہے، اور تفریح کے لیے، اس دلچسپی کے لیے انسان کو فنون لطیفہ اور انسان کے بنائے ان شاہکاروں، مصوروں، تخلیقکاروں اور فنون لطیفہ سے وابستہ حضرات کا مرہون منت ہونا چاہیے، جنہیں یہ سب کچھ ہمارے لیے میسر رکھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوشش ہمارے اس پروگرام میں رہتی ہے کہ ہم ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے اس پروگرام میں انٹریکشن کریں، ان کو دعوت دیں اس پروگرام میں. اور آج جیسا کہ میں نے کہا کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں ورلڈ ریناؤن جو ہیں پینٹر ہیں لینڈسکیپنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عالمی سطح پہ تو اپنا لوہا منوا چکے ہیں. نہ صرف یہ تصویروں کی زبان بولتے ہیں بلکہ دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں. اور آج ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں آج پروفیسر زرگر ظہور صاحب. آپ کا استقبال ہے. So welcome to the show. پروفیسر ام برونز اس کرو ات متعلق کت کہ یہ زن تہد زن یت متعلق زیادہ اس پروگرامس مز کت کر پینٹنگ کے حوالے سے، مگر تمہ برونٛہہ اوس تۄہہِ متعلق زانُن کہ ظہور سن زرگر ظہور صٲب یم کٔشیٖرِ منٛز کتہِ چھِ آسان تہٕ ابتدٲئی تعلیٖم تربیت کتہِ کٔرٕکھ حٲصِل تہٕ کتھ ماحولس منٛز چھِ یِمو تربیت کٔرمٕژ؟ ایکچولی ٲسۍ خۄش بازر روزان گۄڈٕ برونٛٹھ، وۄنۍ کوٚر اَسہِ شفٹ زُکرَب کیازِ تَتہِ ووٚتھ سون مکان، سُہ شراین پلان سۭتۍ اوس سُہ تہٕ أسۍ گٔے زُکرا روزنہٕ خٲطرٕ. ابتدائی تعلیٖم کٔر مےٚ کٔشیٖرِ منٛزٕے حٲصِل، ایجوکیشن بہٕ اوسُس پران SP کالج، مین سبجیکٹس آرٹس، مگر مےٚ ٲس مدر ریڈیوس منٛز کٲم کران، ریڈیو کشمیٖر. سو مےٚ بچپن سے ہی ریڈیو جایا کرتا، سۄ ٲس مےٚ پانس سۭتۍ نِوان. تہٕ بیٚیہِ اوسُس بہٕ ییٚتہِ میوٗزک اینڈ فاین آرٹس اوس اکھ انسٹِچوٗٹ، تتہِ اوس مےٚ جوین کوٚرمُت ییٚلہِ بہٕ کالج اوسُس گژھان پران. موج ٲس ریڈیوس منٛز کٲم کران، بہٕ ونہٕ تۄہہِ یتھ سۭتۍ تہٕ بہٕ ییٚلہِ انسٹِچوٗٹس منٛز اوسُس پران تہٕ تِم کتھ منٛز ٲسۍ ریڈیوس منٛز کیٛاہ خاص ییٚتٮ۪تھ نہٕ پہچان تِہنٛز ٲس؟ ریڈیو مدر ٲس مےٚ زونڈا پروگرامس، مریم بیگم.
اچھا award with the Padma Shri 1974 and 10 state awards. بہٕ اوسُس یوٗتاہ یِوان کیازِ بہٕ اوسُس پران انسٹیوٹ آف میوٗزک اینڈ فاین آرٹس منٛز تہٕ بیٚیہِ اوسُس ایس پی کالجہِ تہِ پران اِوننٛگ اوسُس بہٕ کران ہوٚتہِ آرٹ کالجہِ بہٕ اوسُس پتہٕ شامن یِوان مدرِ نِنہٕ خٲطرٕ یا ٲس تٔمۍ سان کار آرڈر سۄ ٲس بہٕ اوسُس تٔمۍ سۭتۍ گرٕ یِوان تہٕ بہٕ اوسُس موسٹلی ریڈیو گژھان تتہِ سمکھیوس بہٕ واریاہن تتہِ ٲسۍ دِگج انسان تمہِ زمانہٕ پُشکر بان سومناتھ سادھو بیٚیہِ اوس وادی کی آواز لیکھان اکھ منشی اللہ رکھا تِم ٲسۍ پروگرامس منٛز امیش کھول اچھا تٔمۍ وٕچھ میٲنۍ ڈرایِنٛگ مدرِ سۭتۍ میانہِ مدرِ ووٚنُن دوٚپنس ییٚمہِ سۭتۍ چھِ بڑٕ اصل ڈرایِنٛگ یہِ گژھِ برودا سوزُن اچھا برودا از اے ایم ایس یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے سۄ چھِ وٲلڈس منٛز ماننہٕ یِوان تہٕ مےٚ کوٚر پتہٕ ایپلاے کلچرل اکیڈمی ییٚتہِ تہٕ مےٚ گوٚو سکالرشپ سینکشن پتہٕ گوٚوس برودا پرنہٕ خٲطرٕ سو اٹ واز ماے مدر ہو پرسویڈِڈ می تھرو آوُٹ فار دِس سبجیکٹ کیازِ آرٹ اوس نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ یِم ٲسۍ ونان یہِ چھُ ڈرایِنٛگ ماسٹر ییٚلہِ کانٛہہ ڈرایِنٛگ ماسٹر آسہِ ہا یہِ کیاہ چھُ کران یہِ چھُ آرٹ بناوان آرٹس اوس نہٕ تیوٗتاہ ییٚتہِ وقت کینٛہہ مگر ییٚلہِ بہٕ تور گوٚژھ پرنہٕ خٲطرٕ مےٚ پوٚر 7 ؤرین تتہِ میون سبجیکٹ اوس ایڈورٹایزنگ ڈِزاین کمپیوٗٹر گرافکس یتھ زن ونان چھِ وٕنکیٚنس ملٹی میٖڈیا ییٚلہِ بہٕ یور کٔرِتھ آسہٕ ییٚتہِ اوس نہٕ تمہِ قٕسمُک کِہینۍ تمہِ ساتہٕ پتہٕ مِج مےٚ ییٚتہِ جاب انسٹیوٹ آف میوٗزک اینڈ فاین آرٹس منٛز تہٕ کٔر مےٚ کینٛہہ ؤری ییٚتہِ تتہِ جامعہ ملیہ کیسے پہنچے یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں میرے لیے اتنا کچھ فیوچر ہے نہیں اچھا اس ٹائم میں آیا تھا سری نگر لیکن آرٹ کا کوئی یہاں کوئی وقت نہیں تھی وہاں اس کا مطلب لوگ یا اسٹوڈنٹس بھی اتنے تھے نہیں تو پھر میں جامعہ چلا گیا تو جامعہ میں نے 1985 میں جوائن کیا 85 سے مطلب کم سے کم 30 ؤری روٗدُس بہٕ تَتہِ 30 سال میں نے پڑھایا وہاں 30 سال میں نے وہاں کمپیوٹر گرافکس پڑھایا ایڈورٹائزنگ ڈیزائن اور پینٹنگ تو میں نے وہاں پڑھایا نہیں اچھا لیکن پینٹنگ از مائی انہیریٹ یہ خود ہی مجھے ڈیولپ ہوا وہاں کیونکہ وہاں کئی گریٹ ماسٹرز تھے پینٹنگ کے یِمن سۭتۍ مےٚ کٲم کٔر تِمن سۭتۍ روٗزِتھ مےٚ اوس تگان آرٹ سکیچنگ ٲس مےٚ تگان باقٕے چیٖز سورُے آرٹ مگر یہ آیل پینٹ اوس نہٕ مےٚ استعمال کوٚرمُت باقٕے چیٖز ٲسۍ نہٕ مےٚ استعمال کٔرمٕتۍ کینٛہہ سو تِمن سۭتۍ روٗزِتھ ہیوٚچھ مےٚ سٮ۪ٹھاہ کینٛہہ 30 ؤرۍ تام کوٚر مےٚ سٮ۪ٹھاہ محنت سو آئی بیکیم اے پینٹر جب آپ مصوری کا خیال جب آپ کے ذہن میں آیا تو ابھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح کی پینٹنگ سے بناتے اور یہ جو فاسٹسٹ پینٹر کا لقب آپ کو کہاں سے ملا؟ ایکچولی پینٹنگ کرتے سمے میں کچھ سوچتا نہیں ہوں اس لائق کہ اگر مجھے یہاں سے گھر سے لال چوک تک جانا ہے تو بیچ میں کچھ بھی آئے اس لائک دیٹ میں نے پیپر لیا پینسل لیا یا برش لیا آئی اسٹارٹ پینٹنگ میں مائنڈ میں کوئی چیز نہیں رکھتا ہوں اچھا بالکل جو بھی میرے من میں ہوتا ہے بیکاز آپ جب پینٹ کریں گے تو آپ من کی بات کریں گے ایگزیکٹلی اپنے اندر کی بات کریں گے سو یو ول چوز دا کلرس جو آپ کا من چاہتا ہے بالکل آپ غصے میں ہو تو آپ ویسے ہی کلر یوز کریں گے آپ خوشی کا اظہار اندر سے ہیں بہت خوش ہیں تو آپ ایسے ہی کلر یوز کریں گے سو کلرس آپ کے اندر سے نکلتے ہیں بٹ کلر کی پریکٹس ہونی بہت ضروری ہے جب تک اس کا گرامر نہیں معلوم ہوگا جب تک اس کی نالج نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ون ہیز ٹو لرن دیز تھنگس تو سیکھتے 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 30 سال میں اب 45 ایئرس سے پینٹ کرتا ہوں اچھا اور ہر کلر کا مطلب مجھے اب دماغ میں مطلب سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا کیا مطلب بیکاز آئی ٹیسٹ کلرس یس آبویسلی جیسے آپ مرچوں کا کلر ہے بالکل حالانکہ پینٹنگ سے تہذ کی ونکس پہ ناظرین تہ ہاں اچھا بیس تھی ونو کلرن متعلق کت کران واریاہ چیز انسانس مطلب کی چیز یم زن انسانس کنن کھران یتھ شور ونو یتھے پہ کی چیز انسانس اچھن کھران یتھ مز اگر کلرس زن ترتیب اگر صحیح آس کی کلر خشون آسان پہ پان کلرن تو انتخاب یمز تھی کران ات یہ زن طریقہ کار انتخاب کیونکہ یہ وچھو تھی یہ کت کران اکس دوستس ست تمو تہ ون یہ کہ
اسہِ ہسا چھُ ییٚتہِ جان زوٚن یِمن چیٖزن کُن مگر ییٚلہِ أسۍ پتہٕ پریکٹِکلی ویجولی کانٛہہ چیٖز کران چھِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تیوٗت نہٕ اتھ سۭتۍ انصاف کٔرِتھ کلر ڈیکوریشن وٕچھو تُہۍ انٹیریئر ڈیکوریشن سۭتۍ بڑ کمزور اَسہِ چھُ کٲشرٮ۪ن آرٹ پھِرِتھ ژھٕنمُت قۄدرت تیوٗتاہ آرٹ چھُ اَسہِ چھُ واریاہ کینٛہہ تگان اَسہِ اگر نہٕ پٔرمٕتۍ تہِ آسو مگر أسۍ چھِ کران بڑٕ خوٗبصوٗرت آرٹ تُہۍ وٕچھِو پیپر مٲشی قٲلیٖن شال باقٕے چیٖز یا کرال کِتھ پٲٹھۍ چھُ بناوان یِم زن یِم چھِ کاگرِ بناوان یا زٲنہٕ بناوان تِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ بنومُت تِمن کُس آرٹ چھُ آسان مگر یہِ چھُ آرٹ یِوان أنٛدرٕے یہِ چھُ وٕزان اَسہِ بالکل اَسہِ چھُ کٲشرِس چھُ وٕزان یہِ آرٹ مگر اتھ گژھِ پراپر کانٛہہ ٹریننگ آسٕنۍ سۄ ٹریننگ چھنہٕ اَسہِ میلان کینٛہہ اگر أسۍ تھوڑا بہت ٹریننگ اتھ پراپر میلہِ أسۍ ہٮ۪کو واریاہ کینٛہہ برونٛٹھ پٔکِتھ کیازِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کلرس چھُ پنُن مطلب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لاینہِ چھُ پنُن مطلب اگر بہٕ ریڈ کلر اگر مےٚ آسہِ لیکھُن آب پانی بہٕ کمہِ کلر سۭتۍ لیکھٕ بہٕ لیکھٕ یہِ بلوٗ کلر سۭتۍ بہٕ لیکھٕ نہٕ یہِ ریڈ کلر سۭتۍ بالکل یہِ چھُ گۄڈنیُک اکھ چیٖز کیازِ ژٕ چھُ مےٚ چھُ لیکھُن آگ بہٕ لیکھٕ وۄزلہِ سۭتۍ بہٕ لیکھٕ بلوٗ کلر سۭتۍ آگ سُہ مہ کرے مانے لینگویج آف کلرز لینگویج آف کلرز أسۍ ونٛدس منٛز تھاوو أسۍ بلوٗ کمل بالکل امہِ سۭتۍ لگہِ نہ زیادٕ تۭر یس یہِ ٲسۍ تن أنٛدرٕ کۭژاہ وٕشنیر سائیکولوجیکل افیکٹ آ جاتا ہے بالکل ونٛدس منٛز آسو أسۍ تُہۍ نیٖتو بہٕ اوسُس اکہِ لٹہِ واریاہ برونٛٹھ بہٕ اوسُس لۄکُٹ تِمن دۄہن برودا پٮ۪ٹھ اوسُس پٔرِتھ آمُت بہٕ گوٚوُس ہری پربت اتہِ چھُ بۄنہٕ مینٹل ہاسپِٹل مےٚ وٕچھ یِمن سارنٕے پیٚٹھۍ کِنۍ اوسُس بہٕ أسۍ چھِ پٔتھۍ کِنۍ بوزنہٕ یِوان مےٚ وٕچھ ییٚتہِ وۄزٕلۍ کیٛاہ تام پکان مےٚ دوٚپ أکِس یہِ کیٛاہ چھُ دوٚپُن یہِ چھُ مینٹل ہاسپِٹل تہٕ یِمن چھِ آسان وۄزجہِ کملہٕ ؤلِتھ دوٚپُس بہٕ امہِ سۭتۍ گژھن زیادٕ پریشان وۄزُل کلر چھُ اسہِ 10% بیٚیہِ مسل ٹینشن بڑاوان بالکل ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ آسہِ کانٛہہ زیادٕ کٲم کرناوُن تٔمِس گژھِ منٛزٕ باگ وۄزٕج تھاوُن رِکھ دِتھ سُہ تُلہِ دو اگر تٔمِس آسہِ کٲنٛسہِ سکوٗن آسہِ سُہ گژھِ بلوٗ کمرس منٛز یا لایٹ کمرس منٛز تھاوُن یتھ زن لایٹ شیڈ آسہِ سو کلرن ہٕنٛز نالیج چھِ اَسہِ بڑٕ ضروٗری اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھِ کلرن ہٕنٛز نالیج سٮ۪ٹھاہ کم أسۍ چھِ کلر بستہٕ بناوان چیٖز بڑٕ اصل اگر اتھ چھِنہٕ ریلیفٕے آسان سُہ بٹ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی وہ کلرز کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین محترم آج ہماری گفتگو دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ورلڈ ریناؤنڈ پینٹر لینڈسکیپنگ کے حوالے سے پروفیسر زرگر ظہور صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ان کے ساتھ یہ جاری رہے گی لیکن یہاں ایک اور وقفے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکنا چاہیں گے. Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme. The purpose of this scheme is to facilitate the middle income group litigants in Supreme Court whose income does not exceed rupees 60,000 per month or a maximum of rupees 7.5 lakhs per annum. A litigant has to incur approximately rupees 25,000 till the finalization of cases, including the services of senior advocates. رشوت خوری سماج کے لیے ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑیے۔ رشوت خوری سماجی بدعت ہے، اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رشوت خوری کا خاتمہ کرنے کے لیے احتساب کمیشن آپ کا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ احتساب کمیشن میں شکایت درج کرنے کا طریقہ کار کمیشن کی ویب سائٹ www.jksac.nic.in پر دستیاب ہے۔ کہا تصویر نے تصویر گر سے، کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے میری تیرے ہنر سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج گڈ مارننگ JNK میں رنگوں کی بات ہو رہی ہے، تصویروں کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ورلڈ ریناؤنڈ پینٹر اینڈ آرٹسٹ ہے آج ہمارے ساتھ زرگر ظہور صاحب۔ سر، علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر میں نے ابھی انکلوڈ کیا۔ سر، آپ اپنی رنگوں، جب ہم کہتے ہیں کہ نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، آپ اپنی رنگوں کی نمائش کیسے کرتے ہیں؟ مین فوکس کیا رہتا ہے؟ کشمیر، اوکے، کیونکہ میں یہاں پلا بڑا ہوں، پیدا یہیں ہوا ہوں اور اتنے سالوں سے میں باہر ہوں، لیکن کشمیری میرے من سے نکلتا ہے۔ اتنی گرمی میں بھی آپ مجھے وہی کلرز نکلتے ہیں، وہی فیل ہوتا ہے۔
تو مجھے بہت سارے اپنے دوست کہتے ہیں بھیا دلی میں آپ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, آپ نے دلی کا کوئی سین نہیں بنایا. میں نے کہا میں کوئی بھی سین بناتا ہوں اٹس فرام ود ان, میرے من کا سین ہے وہ تو کشمیری من میں بسا ہوا ہے. تو میں کشمیر میں جس قسم کے حالات ہیں میں اس قسم کے پینٹنگ میرے سے نکلتی ہے. اس میں شور ہو, اس میں خوشی ہو, جو بھی کچھ ہو, جو بھی میں نیوز سنتا ہوں وہ قسم کے لائنس میرے سے نکلتی ہے. جس طرح کے مشاہدات اور جذبات رہتے ہیں اس وقت اسی قسم کے لائنس نکلتی ہیں. اچھا, یہ ایک بات یہاں پہ, کیونکہ ایک تو یہ ہوا کہ آپ جو یہ پینٹنگز جو آپ کرتے ہیں لینڈسکیپ میں آپ کو ماسٹری ہے, اس پہ آپ کو بہت عبور حاصل ہے, اور چاہیں گے کہ آج کے جو اس پروگرام میں اس لائیو شو میں لائیو ہم بھی کچھ دیکھیں, آپ وہ بھی ساتھ ساتھ اگر کچھ بنا پائیں اس وقت. میں ہلکا سا ایک بات ہم نے ابھی آبزرو کی, ناظرین نے بھی آبزرو کی ہوگی کہ جب ہم نے آپ کی پینٹنگ سیکھی, ہماری اسٹوڈیو میں بھی بہت ساری پینٹنگس پڑی ہوئی ہیں, لینڈسکیپس پرومیننٹ رہا ہے, پرومیننٹ آئی مسٹ سے پرومیننٹ سبجیکٹ ہے. کیوں, کوئی خاص وجہ؟ No, I have no idea how I became a painter. لیکن شاید بچپن کا میرا جو سین جہاں کشمیر کا جو میں جہاں میں گھوما ہوں, دیکھو اس میں میری پینٹنگس میں آپ کو پہاڑ دکھیں گے, ٹریز دکھیں گے, بٹ یو وونٹ فائنڈ اینیملز اینڈ مین اینڈ پیپل. لوگ اس میں میری پینٹنگ میں کوئی جانور نہیں رہتا ہے, کوئی شکل نہیں رہتی کسی قسم کی, کیونکہ تب تو فوکس اسی پہ ہوتا ہے. میں ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہتا ہوں. سر بالکل, یہاں پہ آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آرٹ از اے ریفلیکشن آف لائف, ڈارک پارٹس اور بیڈ پارٹس بھی. ایک شعر ہے, کہتے ہیں کہ اے مصور تجھے میں استاد مانوں گا, درد بھی کھینچ میری تصویر کے ساتھ. وہ درد کھینچنے کی یا درد وہ اپنی رنگوں سے نمائش کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں, وہ ڈارک پارٹ ہم کہیں یا وہ گرمپی پارٹ ہم کہیں, کیا مطلب وہ درد کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ وہ خود ہی آ جاتا ہے, وین یو فیل اٹ تو یہاں خود ہی پیپر پہ آ جاتا ہے. جب میں نے کبھی قسم کا درد فیل کیا کسی چیز کے بارے میں جب میرا برش کلرز کی طرف جاتا ہے تو وہ انہی کلرز کی طرف جاتا ہے. بالکل, تو اٹ از آٹومیٹک, کیونکہ میں نے اس لیے کہا کہ بیکاز مجھے اس کا پورا گرامر معلوم ہے. اب یہ ذہن میں بیٹھا, از اے لینگویج, یہ لینگویج میرے اندر ہے. اب اس لینگویج کو میں پیپر پہ لے آتا ہوں. سو اٹس اے ٹیسٹ, سو آئی ہیو ڈیولپڈ دس ٹیسٹ. مطلب لانگ بیک, مطلب بہت دنیا بھر کے مطلب سال لگے مجھے کہ اس کو آگے بڑھانے میں. اچھا, یہ ممکن ہے کہ ہم بات بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ, اور آپ ساتھ ساتھ کچھ بنائیں بھی؟ ہاں, میں ہلکا سا اسکیچ ساتھ ساتھ میں کرتا رہوں گا اور آپ بات بھی کرتے رہیں. بہت اچھا رہے گا. اچھا, ایگزیبشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ ملک میں تو کئی ساری جگہوں پہ آپ کی ایگزیبشنز ہوئی ہیں پینٹنگز کی, ملک سے باہر کہاں کہاں پہ ایگزیبشنز ہوئی ہیں؟ میں نے ابھی انڈیا کو ریپرزینٹ کیا چائنا میں. اچھا, آئی واز دیر فار 1 month, اور 1 مہینہ مجھے پورا چین گھمایا, اور وہاں جو ڈفرینٹ کالجز میں گئے, ڈفرینٹ آرٹسٹوں سے ملے وہاں, اور میں نے وہاں ہر جگہ اپنا ڈیمو دیا. اور چین میں ایک بات ہے کہ وہ زیادہ کاپی کرتے ہیں, پورٹریٹس لینڈسکیپس دی کاپی زیادہ کرتے ہیں, لیکن انڈیا میں ہم کاپی کم کرتے ہیں اور کریٹو زیادہ کرتے ہیں. ہم من کی چیزیں زیادہ بناتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو بھی فیل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو جب میں نے وہ چیز وہاں کیا تو انہیں بہت اچھا لگا. تو کیونکہ وہاں بہت اچھے لوگ ہیں, وہاں کا آرٹ اتنا اچھا ہے, حد سے زیادہ اچھا, لیکن اس زیادہ ریئلزم ہے اس میں. لیکن ہمارے ہاں اپنی پسند پہ کریٹیوٹی بھی ہے بہت. ہم جو اس قسم کا چیز بناتے تو اس میں نیا پن آتا ہے. تو وہ نیا پن ہمارے آرٹ میں, وہاں جب انہوں نے دیکھا انہوں نے بہت اچھا اور بہت سارا. اس کے بعد مجھے سعودیہ کنگ نے بلایا تھا, اور 1 مہینہ وہاں بھی رہا میں, 1-1.5 مہینہ. تو وہاں ان کو کچھ فائن آرٹس اسٹیبلش کرنے تھے, اور ساتھ میں ایک ایگزیبشن وہاں ہو رہا ہے, الصفا ایگزیبشن. تو اس کے جج مجھے یہاں سے جانا تھا. تو وی ہیڈ اراؤنڈ 1200 پینٹنگس تھرو آؤٹ سعودیہ. وہاں کو گولڈ میڈل بھی وہاں, پھر وہاں بھی میں نے ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا. اچھا, جہاں وہاں کی عورتیں مجھے بہت اچھا لگا, سب وہ بھی کمپٹیشن میں تھے. مطلب میں بھی کمپٹیشن میں ان کے ساتھ آیا, اور وہاں کے آرٹسٹ بھی تھے. تو وہاں بھی میں نے پھر کام کیا ان کے ساتھ, تو میری پینٹنگ سب سے اچھی لگی ان کو, تو مجھے انہیں وہاں سے گولڈ میڈل دیا. اچھا, آپ کچھ بنائیں تو ہم تب تک اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام کرتے ہیں, تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں, اور سرخیوں کا انتظار بھی ہمارے ناظرین کو رہتا ہے. یہ پہلا اخبار ناظرین محترم میرے پاس ہے, دا مرر آف کشمیر, انگریزی روزنامہ ہے. اس کی سرخی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پی ایم مودی اگینسٹ انٹرفیئرنس ان میڈیا.
اور ناظر محترم اسی اخبار کے باٹم میں ایک اور سرخی ہے, پوری خبر کے لیے آپ کو اخبار خرید کے پڑھنا پڑے گا. سرخی ہے ود انکریزنگ انفلکس آف پیشنٹس بونز اینڈ جوائنٹس ہاسپٹل اسٹینڈز اوور کراؤڈیڈ نیڈس ایکسپینشن. اور اسی اخبار میں آپ کو آج جو دوردرشن سے نشر ہونے والا جو ہمارا جو پروگرام ہے چیدہ چیدہ پروگرام, اس کی تفصیل بھی اس کے فرنٹ پیج پہ ملے گی. بالکل. اور میرے پاس اردو روزنامہ ایک ہے. 1.5 لاکھ طلبہ کو ماس پروموشن دینے کا اختیار پرائیویٹ اسکولوں کو نہیں, صرف ریاستی حکومت ہی اس بارے میں فیصلہ لے سکتی ہے, حتمی اعلان عنقریب متوقع, ناظم تعلیمات. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, وادی بھر میں امتحانات کا سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری, کل بھی 98% طلبہ امتحانات میں شامل ہوئے. میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اردو روزنامے کی سرخی ہے کہ سری نگر اور جموں میں جدید ذبح قائم کیے جائیں گے. محبوبہ مفتی کا بیان, پشو پالن دودھ دیہات کے ماڈل قائم کرنے کی ضرورت پر زور. جی ہاں. اور میرے پاس انگریزی روزنامہ اور اس کی یہ ہیڈ لائن, دیٹ ڈیمونیٹائزیشن ڈیفلیٹس کلیمز آف بلیک منی حوالہ ان کشمیر, while currency conundrum claims 70 lives in other states, but Kashmir remains composed. انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے اور سرخی ہے, کولڈ ویو کنٹینیوز اٹس گرپ, ٹیمپریچر ریمینز بلو فریزنگ پوائنٹ ایٹ سیورل پلیسز. میں کٲشُر اخبار ہے میری یہ سرخی سے, اننت ناگ سری نگر ضمنی انتخابات, ریاست کس چیف الیکٹورل افسر سٕنٛز میٹنگ. بیاکھ اکھ سرخی امی اخبارچ, نوٹن ہند منسوخی, راشٹرپتی بھونس کن احتجاجس مز عمر عبداللہ تے شامل. تو جناب میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور انگریزی روزنامہ کی دو سرخیاں آپ کے ساتھ, ڈرافٹ پروپوزل فار سری نگر اسمارٹ سٹی فائنلائزڈ, اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے, گورنمنٹ انٹروڈیوس وائلڈ لائف سفاری سروسز ان سری نگر. اور ہمارے مہمان زرگر ظہور صاحب, ورلڈ ریناؤنڈ پینٹر, لینڈسکیپنگ کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ بھی ابھی جو ہم لائیو شو میں کچھ بنائیں, اور آپ کچھ بنا رہے ہیں بلو کلر, تو بھی آپ نے یہ جو ابھی ہم پانی کی بات کر رہے تھے, میں اسکائی کا فیل دے رہا ہوں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, آپ آرٹ پڑھتے بھی ہیں, پڑھایا بھی ہے, آپ نے بہت پڑھایا, تو کتنا مشکل ہے یا آسان ہے پڑھنا, خود پڑھنا یا اور دوسروں کو سکھانا؟ ایکچولی کیا ہے کہ آرٹ پڑھانے کے لیے کوئی بک نہیں ہوتی. ہم نے آرٹ سیکھا, اب کوئی بک استعمال نہیں ہوتی ہے, اب تو آرٹ ہمارے میں ہے, اب وہ چیز ہم سکھاتے ہیں. میں کتاب پڑھ کے کالج کبھی نہیں گیا ہوں, اتنے سال سے جب بھی پڑھا ہے میں نے, جو میرے اندر جو میں نے وہ پڑھا ہے. کبھی کبھی جب ہم سلیبس بھی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی سائڈ میں لائن کر لیتے ہیں اور اپنا سلیبس پڑھاتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے سلیبس چاہیے, تو آج کیا چاہیے ہمیں, لیٹسٹ ایج جو ہے اس میں کیا چاہیے لوگوں کو. تو اس طرح سے ہم ایک آرٹسٹ اپنا سلیبس بناتا ہے. اچھا, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, از لائک اے والکانو, سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, تو انہی چیزوں کو دوسرے بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے. کیونکہ جب بچے اس کے پاس رہتے ہیں, کہ ہزاروں بچے ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں جی, تو ہر بچہ الگ لیول کا ہوتا ہے, تو اس کو اس لیول کے حساب سے سکھانا پڑتا ہے. تو بک میں ایک قسم کی لیول ہوتی ہے, لیکن 8-10 ڈفرینٹ قسم کے لیول سے ہم سکھا سکتے ہیں. کسی بچے کو کم آتا ہے اس کو بھی آگے بڑھانا ہے, کسی بچے کو زیادہ آتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. بالکل, تو ایک سنتولن قائم کرنا ہے. تو جو بچہ, جب میں نے آج تک کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے, نیور. سر بالکل سر, جب ہم پینٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اگر ہم پریزنٹ سینیریو کی بات کریں, بہت لوگ اس کی وائٹلٹی پہ یقین کرتے ہیں, لیکن بہت لوگوں کو یہ ڈیڈ لینگویج لگتی ہے. وائٹلٹی کیوں ہے اور ڈیڈ لینگویج کیوں ہے؟ بیکاز انہوں نے آرٹ کو انڈرسٹینڈ کیا نہیں ہے, اس لیے فار دیم اٹس اے ڈیڈ لینگویج. اوکے, کیونکہ اگر آپ آرٹ کو جاننا چاہیں تو آپ کو اس کا گرامر پڑھنا ضروری ہے. بالکل. دیکھیے میں آپ کو سمپل ایک برش میں کھڑا رکھتا ہوں, سو وی کال اٹ لائن آف اسٹرینگتھ. ایک لائن ہے وہ جس پہ ہم دوسرے کسی چیز کو رکھ سکتے ہیں. جی, تو یہ آرٹ میں ہمارا بہت ضروری ہے. اگر یہ لائن ایسی رہے گی تو وی کال ہاریزونٹل لائن, تو دس از اے لائن آف ریسٹ. اس کو ہم, اس میں اسٹرینگتھ نہیں, یہ نیچے بھی جا سکتی ہے, اوپر بھی جا سکتی ہے, لیکن یہ ورٹیکل لائن کے ساتھ اسٹرینگتھ بنتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر اسی لائن کو ہم اس طرح سے گھما دیں گے, وی کال اٹ لائن آف موومنٹ. اس کا جانے کا مطلب کہیں جا رہا ہے کوئی آدمی, جی, یہ کوئی آدمی کھڑا ہے, یہ کوئی آدمی سو رہا ہے. اگر مجھے پینٹنگ بنانی ہے وار کی, جنگ کی,
غصے کی, لڑائی کی, تو میں اس لائن کا استعمال کرتا ہوں, کیونکہ لائن آف موومنٹ, لائن آف فورس, جی اور میں اس لائن کا استعمال کروں گا. میں اس لائن کا بہت کم استعمال کروں گا. بالکل. اگر مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے تبھی میں ان لائنز کا استعمال کرتا ہوں. اگر مجھے خاموشی کا اظہار کرنا ہے تو مجھے اس لائن کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا, بیکاز دس لائن, یہ خاموشی کی لائن ہے, اس میں شور نہیں ہے. تو لائنوں کا بہت ضروری. اب اس کے ساتھ کون سا کلر جائے گا اس لائن کے ساتھ, جی. تو مجھے اس قسم کے کلرز خود ہی آ جائیں گے. وہ جیسے گرینز ہے, بلوز ہے, صبح کے کلرز, مارننگ کلرز. وہی لینگویج آف کلرز. ہاں, اگر مجھے ہارش کلرز یوز کرنے تو شام کے کلرز, سن سیٹ کے کلرز, جی. گہرے کلرز, تو اس کے حساب سے کلرز میں اس کے ساتھ جائیں گے, اسٹرنگتھ آئیں گے, اسٹرانگ ہوگا. تو ہمیشہ ہم لوگ جب پینٹنگ بناتے ہیں ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کلرز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے, اٹس لائک اے سالٹ. جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی وازوان کھاتے ہیں, اگر اس میں ہلکا سا نمک کی کمی ہو, پھیکا لگتا ہے. بالکل بالکل. لیکن جب ہم ایگزیکٹلی, آرٹ از ایگزیکٹلی لائک دیٹ. ہم اگر پینٹنگ کو دیکھتے ہیں, اگر اس میں پھیکا پن آئے تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس آرٹسٹ کو معلوم ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, اس میں کتنے سالٹ کی کمی ہے. جی. وہ سالٹ زیادہ سالٹ ہوگا تبھی مشکل ہے. سو یہ آرٹسٹ کو اتنا سنتلن ہوتا ہے یہاں کہ بھائی مجھے کتنا سالٹ ہے, اور اٹ ہیز نو میجرنگ راڈ. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ, آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کوئی کسی بھی آرٹ کے ساتھ وابستہ رہا تھا یا ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ میں نے, میرے فادر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے انکل, بیکاز مائی فادر واز ان گولڈ سمتھ, گرینڈ فادر. میرے فادر تو پالیٹکس میں رہے ہیں زیادہ. سر ہم چاہیں گے, سوری فار انٹرپشن, بٹ ہم چاہیں گے آپ کنٹینیو بھی کریں اور بات بھی کریں. تو وہ انہوں نے مجھے کہا شاید میرے انکل وہ اچھے ڈیزائنز بناتے تھے, تو مجھے ان سے یہ انہیریٹ ہوا ہے یہ آرٹ. ہاں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر آرٹ اور آرٹسٹ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مجھے لگتا ہے دس از, مطلب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں, یہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. اوکے. میں گھر میں کبھی بھی اٹھتا ہوں رات کو پینٹ کرنے کے لیے, اینی ٹائم. تو میری وائف سے کبھی کبھی تھوڑا بہت جھگڑا بھی ہوتا ہے اس معاملے میں کہ آپ سوتے کیوں نہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم میری وائف سے میں نے کہا, دیکھو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں, آپ مجھے پریشان کرتے ہو. نہیں, آپ میرے لیے محنت نہیں کر رہے ہو. دس از آرٹ از ان اوور بلڈ, تمہارے خون میں, یہ نشہ ہے تمہیں. تو یہ نشہ جو ہے یہ میرے میں مت کہو میں میرے لیے سب کے لیے کرتے ہو, یہ آپ نشہ اپنے لیے کرتے ہو, یہ آپ کا نشہ ہے اس لیے آپ کرتے ہو. کیوں؟ آرٹ ایک نشہ ہی ہے. They are made for each other. They are made for each other. اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. میں تو رہ نہیں سکتا ہوں اس کے بغیر. مطلب میں ہر میڈیم میں کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ہر میڈیم میں ایکسپریس کرتا ہوں. واٹر کلر ہو, آئل کلر ہو, ایکریلک ہو, پوسٹر کلر ہو, گاش ہو, اینی کائنڈ آف میڈیم. تو میں ہر چیز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہوں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پینٹنگز بناتے ہیں اس میں آپ اپنے جذبات کا, اپنے مشاہدات کا اظہار کرتے ہیں, اور دوسری بات ہوگی گرافک ڈیزائننگ جو آپ نے کہا تھا. ہاں, تو یہ گرافک ڈیزائن پہلے سمجھائیں کہ گرافک میں نے ڈیزائن بیسیکلی ماسٹرز کیا ہے گرافک ڈیزائننگ. میں ہندوستان کا دوسرا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں جس نے اس میں ماسٹرز ڈگری کی گرافک ڈیزائننگ میں. گرافک ڈیزائننگ ہے, اٹس ایڈورٹائزنگ ڈیزائن. اگر کوئی مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ آتا ہے اس کو کیسے لانچ کیا جائے, تو پہلے گرافک ڈیزائنر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. بھیا مجھے یہ ایڈورٹائزنگ بنانی ہے, اس میں یہ پوسٹرز بنانے ہیں, نیوز پیپر میں ایڈ جائے گا. تو ڈفرینٹ کمپین پلاننگ کسی سے کہتے ہیں. وہ کنسیو بھی وہی گرافک ڈیزائنر ہی کرتا ہے, اس کو ایک فائنل شیپ دیتا ہے. تو اس کے پاس ٹیم بھی ہوتا ہے, ریسرچ ٹیم ہوتا ہے. سپوز مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ ہے تو ان کو کمپیریزن میں ہمارا پروڈکٹ کیسا ہونا چاہیے, تو وہ سب دیکھا جاتا ہے. تو اس کے حساب سے ہم اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. تو اسی سے کہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ. جی جی جی. اچھا, اس پہ تو کافی اسکوپ ہے اگر ہم ملکی سطح پہ دیکھیں. تو ریاستی سطح پہ کیا لگتا ہے آپ کو, کتنا میرے اسکوپ ہے؟ مطلب ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ کو میں نے آج تک پڑھایا ہے. جی جی. کوئی جاب لیس نہیں. ابھی اسکرین پہ آپ کی خوبصورت پینٹنگس آ رہی ہیں. سر ایک پینٹنگ کمپلیٹ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے میکسیمم؟ میرا موڈ اچھا ہو تو میں 1 گھنٹے میں پینٹنگ کر سکتا ہوں. میرا موڈ اچھا ہو تو 1 سال میں بھی اچھی نہیں ہوگی. کوئی بیسٹ ایکسپیرینس ڈیورنگ دا جرنی؟ نہیں, ابھی تو میں تلاش ہوں اس پینٹنگ کے بارے میں کہ میں اچھی پینٹنگ کب بناؤں. اچھا, ابھی بھی مجھے تلاش ہے, اس چیز کی تلاش جاری ہے.
ابھی پینٹنگ تو روز میرے سے بنتی ہے اچھی سے اچھی, میں کوشش کرتا ہوں کہ اب یہ اچھی ہے, اس کے بعد دوسرے میں یہ بھی اچھی ہے, تیسرے اور اچھی پینٹنگ جو ہے ابھی وہ اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا, یہ لینڈسکیپس تک ہی محدود ہے یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ؟ میں پورٹریٹس بھی بناتا ہوں. اچھا, پورٹریٹس بناتا ہوں, اور میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے پورٹریٹ بنایا تھا بپن چندر پال کا, اور بھی بہت سارے پورٹریٹس بنائے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے میں نے, اور وہ فیسلٹیٹ کیا تھا مجھے وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں اس پورٹریٹ کے لیے. اچھا, ایک ذاتی سا سوال پوچھنا چاہوں گا. عالمی شہرت یافتہ مصور ہیں آپ, عزت ہے, پیسہ ہے, مطمئن ہے اپنی زندگی سے کچھ کرنا رہ گیا ہے باقی ابھی؟ مجھے بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں. اچھا, حد سے زیادہ خوش ہوں. اینڈ یہ خوشی مجھے جامعہ ملیہ نے دی ہے, یہ خوشی میری مدر نے دی ہے مجھے. دس ہیز کم فرام اے مدر, بیکاز اس نے مجھے پرسو کیا ہمیشہ اس چیز کے لیے, تم کرتے رہو. اور جامعہ نے مجھے ایک راستہ دکھایا, جامعہ ملیہ نے, اور کیونکہ اور اسٹوڈنٹس نے مجھے راستہ یہ دکھایا کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا. پڑھانے سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جب آپ پڑھائیں گے آپ سیکھیں گے بھی ساتھ ساتھ. میں نے ابھی آپ سکھا تو آرٹ کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, بچے میرے لیے ایک کتاب تھی. بچے ہزاروں ڈیزائن بناتے تھے, ہزاروں ڈیزائنز کو میں چیک کرتا تھا, کریکٹ کرتا تھا, اور ہزاروں ڈیزائنز میرے اندر آتے تھے. تو وہ سب کرتے کرتے میں ایسا بنا کہ مجھے اب معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کوئی آدمی تو ویسے پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے, اس کو ہمیشہ سیکھنا ہی ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آرٹ کر سکتا ہوں. میں برش اٹھاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے بنتا ہی ہے, میں آنکھیں بند کر بھی آرٹ برش اٹھاؤں تو کچھ نہ کچھ بنے گا. سر, پینٹنگ کی اگر ہم بات کریں, پینٹنگ فیلڈ کی اگر ہم بات کریں, بہت سارے ریناؤنڈ پینٹرز ہمارے پاس ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں سر, جب ہمارے پاس بہت ساری پینٹنگز ہوگی تو ہم زرگر ظہور صاحب کی پینٹنگ کیسے الگ کریں گے؟ اس کی خاصیت کیا رہے گی, اور یا یونیک ایلیمنٹ منفرد کیسے ہے؟ یونیک ایلیمنٹ کیا ہوگا کہ ہم زرگر ظہور صاحب کی پینٹنگ پہچان پائیں گے؟ بالکل, آرٹسٹ کو اس کے اسٹروک سے پہچانا جاتا ہے, اس کے لائن سے, اس کے کلر سے پہچانا جاتا ہے. آپ میری پینٹنگ کہیں بھی دیکھیں گے ورلڈ میں تو آپ کو لگے گا ہاں ظہور کی پینٹنگ ہے یہ, کیونکہ اس کے کلرز الگ ہوتے ہیں, اس کے فیل الگ ہوتا ہے, اس کا ایٹماسفیئر الگ ہوتا ہے. حسین کی اپنی لائنز ہوتی ہیں, لائنز تھی, وہ اس نے انہی لائن سے پہچانا جاتا ہے. آرٹسٹ ہمیشہ لائن سے پہچانا جاتا ہے. اگر میری پینٹنگ کو کاپی کوئی کرے گا تو وہ بھی پتا چلے گا اس نے کاپی کی, بیکاز ان لائنز میں وہ فورس نہیں ہوگا جو لائن میری ایک منجے ہوئے آرٹسٹ میں ہوتا ہے. تو وہ پھر جب دوسرا کوئی کاپی کرتا پتا چلتا ہے کہ نہیں, اس میں وہ فورس نہیں ہے, وہ فیل نہیں ہے. اچھا, آپ آرٹسٹ ہیں, ٹیچر آف ڈیزائن ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پڑھایا بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو سکھایا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, خاص کر جو ای پاٹھشالہ کے بارے میں بتائیں. ہاں, مجھے یو جی سی نے سلیکٹ کیا ایز اے کوآرڈینیٹر فار ای پاٹھشالہ, اپلائیڈ آرٹ کے لیے, لینڈسکیپ پینٹنگ کے لیے, اور پورٹریٹ کے لیے. اگر بچوں کو آرٹ سیکھنا ہے تو وہ تھرو ای پاٹھشالہ سیکھ سکتے ہیں. وہ ٹی وی کھول کے ای پاٹھشالہ, گوگل میں جا کے ای پاٹھشالہ کلک کرے, اس کے بعد آئے گا یو جی سی کا پورا. یو جی سی کے اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس آئیں گے, اس میں نکالے ویژول آرٹس. ویژول آرٹ پہ کلک کرے, اس کلک پہ کے بعد ان کا آئیں گے میرے پورے سبجیکٹس جو میں اس پہ ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں, وہ پورے ان کو, تو وہاں ان کو سیکھنے کو ملے گا. تو پھر وہاں انہیں جو بھی مجھ سے کوشچن کرتے وہ مجھے فون کر کے کوشچن کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ای پاٹھشالہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو وہ میرے سے وہ بات کر سکتے ہیں. کس طرح کے کورسز ہوتے ہیں؟ یہ 2 سال کا کورس ہے, یہ جس میں بہت سارے کورسز ہیں, اس میں دنیا بھر کے کورس. اب انہیں ایک موک پروگرام شروع کیا ہے, تو اس میں بھی آپ ٹی وی پہ یہ پورے پروگرام سیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اس آرٹسٹ سے, کوآرڈینیٹر سے بات کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. سر, ایک اگر میں اپنی ینگر جنریشن کی بات کروں, اگر ہم کبھی پریفر کریں کہ ہم پینٹر بننا چاہیں گے یا پینٹنگ پروفیشن میں آنا چاہیں گے, اس کا کتنا برائٹ اسکوپ ہے؟ بہت ہی برائٹ اسکوپ. اور کس ٹائپ کا اسکوپ ہو؟ ہر قسم کا اسکوپ ہے. دیکھیے, آپ کے یہاں ہر چیز آرٹ ہے. میرا کوٹ پہنا یہ بھی کسی نے ڈیزائن کیا ہے نا. جی سر. میک اپ ڈیزائنر وہ بھی تو آرٹسٹ ہے. یہ برش کسی نے ڈیزائن کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ آرٹسٹ ہی بناتا ہے. جتنی گاڑیاں, کاریں دیکھتے ہیں آپ, جتنے انسٹرومینٹس آپ کے پاس ہیں, بالکل یہ سب آرٹسٹ ہی بناتا ہے. تو آرٹ کی مطلب میگزینس کتنے ہیں, دوائیوں کے آپ کے دیکھیے وہ لیبلز کتنے ہیں.
دنیا بھر کا ہے. آرٹ ڈائریکٹر میرے بہت سارے بچے آرٹ ڈائریکٹر ہیں فلم انڈسٹری میں. اب ریسنٹلی ایک بچے جس نے دبنگ میں اس نے آرٹ ڈائریکشن دی ہے. اچھا. تو آپ کو اس کا واسٹ فیلڈ میں چاہتا ہوں کہ بچے آرٹ میں آئے. اور میں نے ایک آرٹ کالج بھی کھولا ہے دلی میں, آرٹ سینٹر. تو وہ 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو میں نے سری نگر میں بھی شروع کیا تھا, راج باغ میں. تو یہاں حالات کی وجہ سے میں ابھی شروع نہیں کر رہا ہوں, لیکن شروع کر رہا ہوں, میں یہاں بھی کر رہا ہوں. لیکن دلی میں ہم نے آرٹ سینٹر میں, میں چاہتا ہوں بچے آرٹ سیکھیں. اچھا. جب آرٹ سیکھیں اس کا اچھا اسکوپ ہے, اچھا خاصا گھر بیٹھے پیسہ مل سکتا ہے, خاص کر لڑکیوں کے لیے. کمپیوٹر لیا, ڈیزائننگ سیکھی, فٹافٹ ڈیزائن بنائے اور پیسے کمائے. سر کمپیوٹر سے بات یاد آئی, جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, obviously the present scenario is scenario. آپ کو ہر چیز اویلیبل, ایک کلک پہ ہر چیز اویلیبل ہے ہمارے پاس. آپ کو نہیں لگتا اسے کریٹیوٹی پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اب جیسے آدمی مجھے آرٹ کرنا ہے, میں آرٹ کرتا ہوں, میں کمپیوٹر پہ آرٹ کرتا ہی نہیں ہوں. میں کمپیوٹر کھولتا ہی نہیں اس کے لیے. میں پینٹنگ کروں گا, ہاتھ سے کروں گا. اور بعد میں اگر مجھے کوئی چینجز لانی ہے, مطلب ویژول چینجز کچھ نہیں, تو اگر مجھے کوئی اس میں ٹائٹل لکھنا ہے, کوئی چیز لکھنا, وہ میں کمپیوٹر پہ لکھ سکتا ہوں. کمپیوٹر کو اس کا استعمال کر سکتا ہوں. کمپیوٹر از اے ٹول, کمپیوٹر ڈزنٹ کریٹ. اس کا سیکنڈ اسٹیپ کمپیوٹر ہے. فرسٹ اسٹیپ ہمیں ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے, ہمیں وی ہیو ٹو کریٹ. تو اس کے بعد ہم کمپیوٹر میں اس کو دنیا بھر کے ملٹی. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کو کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے تو ان کو تیار بتیار ساری چیزیں مل جاتی ہیں, تو وہ محنت نہیں کرنا چاہتا. یہی مطلب میرے خیال سے یہی آپ جاننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے 2 سال تک اپنے کالج میں کمپیوٹر انٹروڈیوس نہیں کیا تھا اپنے کلاس میں. فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر نو کمپیوٹر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر کمپیوٹر. کیونکہ پہلے 2 سال وہ ہاتھ سے کریں گے. آپ جو ہاتھ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے وہ برش کبھی نہیں اٹھائے گا, اس کے وہ اپنے آپ کو فیل کبھی نہیں کرے گا, وہ اپنی فیلنگس کو پینٹ نہیں کر سکتا ہے. کمپیوٹر کو میں آپ فیل نہیں کر سکتے, وہ اٹ لکس ڈیڈ ٹائپ, اور یہاں لائیو لگتا ہے. یہ فرق ہے. اچھا, آپ ابھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ 3 دہائیاں جو ہیں, اب 3 دہائیوں سے زیادہ وقت آپ نے ریاست سے باہر گزارا, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہے آپ کافی عرصے تک, وہاں آپ ڈین جو ہے, میں ڈین بھی رہ چکا ہوں, فائن آرٹس میں ہیڈ بھی رہا, ہیڈ تو تھرو آؤٹ رہا. جی. جب اتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ باہر گزارا, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جو کشمیری تہذیب و تمدن جو ہمارا, اس کے ساتھ بھی آپ جڑے رہے, یہ رابطے کا ذریعہ کیا رہا؟ سب سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو کشمیری لینگویج سکھائی. گھر میں کشمیری کرنا بہت ضروری, کشمیری میں بات کرنا بہت ضروری ہے. بچوں, دونوں بچے میرے کشمیری جانتے, اور میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, آپ زبان, کیونکہ جب تک آپ کو اپنی لینگویج نہیں آئے گی آپ دوسری لینگویج کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے. پہلے اپنی لینگویج, اور اگر ہم دوسری لینگویج بولتے ہیں, آپ دیکھیے جتنے بھی باہر کے چھوٹے چھوٹے بچے لینگویج بولتے ہیں دوسری, مطلب ہندی, اردو یا انگلش, تو لیکن وہ اس کا حال برا کرتے ہیں اس لینگویج کا. تو ماں باپ کو چاہیے پہلے وہ بچوں کو کشمیری لینگویج سکھائے. تو میرے بچوں کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ اتنے بچے وہیں پیدا ہو گئے, اور لیکن کشمیری پرفیکٹ بولتے ہیں, کیونکہ دس از اے ایسٹ. اس تل تراو اس زبان ہند امپارٹنٹ کن جائے, اس فرینچ سۭتۍ رلان, اس تل تراو سانہِ زبان ہند ڈفرنٹ زبان. سو اگر اس کٲشُر گۄڈٕ ہیٚچھو پتہٕ ہیٚکو أسۍ کانٛہہ تہِ لینگویج ہیٚچھِتھ. قطع خٲطرٕ معٲفی, اَسہِ گٔیے یہِ تیار یہِ نہیں, میں دیُت وٕنہِ اکھ آیڈیا تھوڑا سا. کیا راسکن کیا پارگیسس, کیا پارگیسس, ہلکہٕ چھُس کُنہِ کُنہِ جایہِ کرس بہٕ ڈارک ریچن, کیا بات ہے. اس نے سجا کر چہرے پر اتنے ہزار رنگ کہ قوس قزح کو ڈال دیا ہے عذاب میں. کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے. تو یہ ونان پروگرامس مز ذکر تھی کور اس کہ فاسٹسٹ پینٹر تو لقب دن, یہ کتہ آو دن, یہ چائنا میں. یو آر دا فاسٹسٹ پینٹر, کیونکہ جب انہیں میں نے دیکھا, میں نے کہ میں نے آدھے دن میں 4 فٹ و 6 فٹ پینٹنگ کمپلیٹ کر لی, تو انہیں بہت اچھا لگا. دے وانٹڈ می ٹو بی دیئر, کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرو. اب ریٹائر ہو رہے ہیں آپ, تب اس وقت ریٹائر نہیں ہو چکا تھا, آپ ہمارے ساتھ کام کرو اور ہم آپ کو پروفیسرشپ ہی دیں گے. لیکن مجھے جنون تھا کشمیر واپس آنے کا, تو میں کشمیر واپس آ گیا. مطلب کیا جنون تھا, کیا سوچ کے آپ واپس آئے؟ آئی لو کشمیر. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہاں آپ کے لیے اسکوپ نہیں تھا, اس لیے آپ باہر چلے گئے. ہاں, اب تو میں سب کچھ میں نے حاصل کر لیا, آئی ایم بیک. تو اب میں یہاں پڑھانا چاہتا ہوں بچوں کو, آرٹ سکھانا چاہتا ہوں یہاں کی,
کیونکہ میں نے بہت کچھ آرٹ میں حاصل کیا ہے، تو ان کو یہ نالج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں آرٹ کے بہت اچھے اسکوپ ہے، اور آپ آرٹ کریے اور دیکھیے، پھر آپ سے آپ کا ضروری نہیں آرٹ میں آپ مطلب آرٹسٹ ہی بنیں گے، لیکن آپ کے ذہن کو بہت اچھا کرے. سر بچے کس طریقے سے رسپونڈ کرتے، کس طرح کا ریسپانس ہے؟ یہاں تو بہت اچھے بچے رسپونڈ کرتے ہیں، بہت اچھا آرٹ ہے یہاں بچوں میں، بہت اچھا، حد سے زیادہ اچھا. مجھے وہ یہاں کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، ویری کریٹو، ویری کریٹو. یہاں کے جو بچے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں رجحان ہے، ایک چیز کے رجحان ہے، تو ابھی کیا ہے، مطلب آپ نے پرائیویٹلی اب آپ شروع کرنے جاتے ہیں، کلاسز لینا چاہ رہے ہیں؟ پرائیویٹلی شروع کر رہا ہوں میں تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں بچے ہمارے کلاسز جوائن کریں، اور پرائیویٹلی میں سکھانا چاہتا ہوں اس چیز کو. اچھا. کلاسز کہاں لیں گے آپ؟ میں ذکرہ میں بھی کلاس لوں گا، اور یہاں ہم نے راج باغ میں بھی کھولا ہے، اور میں نے کوئی دلی بھی میں وہاں بھی پہ سیکھنے کے لیے آ سکتا ہے؟ کوئی بھی سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، چھوٹے بڑے کچھ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی بچے ہی نوجوان ہی آئے، اولڈ ینگ چھوٹے بچے بھی آ سکتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے. تو فائنل ٹچز ہم دے رہے ہیں اس پینٹنگ کو، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، فائنل ٹچز دے رہے ہیں جو آج ہم نے لائیو اس پروگرام میں ہم نے اپنے مہمان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بنائیں، کیونکہ فاسٹسٹ پینٹر کا لقب بھی ان کو دیا گیا ہے چائنا میں. آپ یہ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم، یہ ابھی اسی پروگرام کے دوران ہمارے مہمان نے تیار کی، اور جانیں گے اس پینٹنگ کے بارے میں. لیکن فی الحال رکتے ہیں ایک اقوال زریں کے لیے، کچھ اچھی باتیں آپ کے لیے، ہمارے لیے. آپ بھی دیکھیے اور ہمارے مہمان بھی دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو. جو شخص اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی زینت بڑھانے کے لیے جو آج مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زرگر ظہور صاحب. جی ہاں، ورلڈ ریناؤنڈ پینٹر اینڈ آرٹسٹ ہمارے روبرو تشریف فرما ہے. سر زرگر ظہور صاحب، جب زندگی کے اس پڑاؤ پہ آ کے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مطلب میں ایک سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں. مجھے میں نے جو بھی ابھی تک کیا ایک آنیسٹی سے کیا، ایمانداری سے کیا، اور مجھے لگتا ہے آرٹسٹ تبھی آدمی بن سکتا ہے جو ایک سچا انسان. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک آرٹسٹ کے لیے، ایک سچا انسان ہونا. سچے انسان سے آپ کو اچھی چیزیں من سے نکلتی ہے. یہ سب چیزیں تبھی نکلیں گی جب آپ سچے من سے کام کریں گے. اگر آپ سچے من سے کام نہیں کریں گے کبھی اچھا چیز باہر نہیں آتا ہے. خوبصورت چیزیں تبھی نکلتی ہیں جب من سچا ہو. من خوبصورت، من خوبصورت. بالکل. اچھا، یہ فائنل ہو گیا اب اس میں کچھ؟ آلموسٹ فائنل ہو گیا، بس مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے ہلکا سا، میں نے یہ ناظرین تو دیکھ رہے ہوں گے، یہ برف کا سین میں نے دیا ہے، میں نے کوئک اسکیچ کیا ہے برف کا سین میں نے بنانے کی کوشش کی. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور ایک اور بات یہاں پہ کہ ہم اکثر اس پروگرام میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنا جو ہمارا جو ٹیبل ہے، ٹیبل پہ ہم ایک گملہ رکھا کرتے تھے. لیکن ہمارے مہمان نے ہم سے کہا کہ یہ آپ نے گملہ کیوں رکھا ہے سامنے؟ ہم نے کہا کہ ایسے ہی ہم یہاں پہ ایک گملہ رکھتے ہیں اور یہاں سے ایک اور گملہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں اچھا نہیں لگتا. کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کلر کمبینیشن کے حوالے سے کہ کس طرح کی جو کمبینیشن ہونی چاہیے، تو پھر ہم نے وہ گملہ ہٹا کے یہاں کیونکہ ان کو لینگویج آف کلر سمجھ آتی ہے. ہاں، کوئی چیز گھر میں بھی ڈسٹرب ہو اس کو اٹھا کے رکھیے سائڈ میں. جی ہاں، بالکل ہٹا دیجیے. صاف شفاف سامنے ہو. کچھ کوئی ڈسٹرب، کوئی کیلنڈر بھی ہو جس میں موٹے موٹے حرف سے لکھا ہو اس کو بھی ہٹا دیجیے. اٹ کریٹس اے پرابلم.
بالکل زمانے قدیم سے یہ جو ہے فن مصوری کی بات کرتے ہیں کافی معتبر رہا ہے اور اس کی کافی قدر کی جاتی رہی ہے. جو اب نئی جنریشن جسے سیکھنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کی طرف سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں, کیا مشورہ دیں گے ان؟ میں خاص کر کشمیری بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی رگ رگ میں آرٹ بھرا ہوا ہے. اگر وہ تھوڑی ہی کوشش کرے جیسے میں نے کوشش کی جی وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ. اور اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے, سجیشن کی ضرورت ہے, جیسے مجھے کوئی سجیشن دینے والا نہیں تھا جب میں باہر گیا, مجھے صرف میں نے کہا امیش کول نے مجھے سجیشن دیا آپ باہر جائیے گا, تو میرا ایک ہمدرد ملا تھا اس وقت. لیکن اس طرح ہمارے کشمیر کا ایسے ہمدرد نہیں ہے کہ جو ہمیں سجیشن دے کہ بھائی تمہارے لیے کیا اچھا ہے. تو میں چاہتا ہوں بچے آرٹ کریں, خاص کر اپلائیڈ آرٹ کریں. اپلائیڈ آرٹ میں گھر بیٹھے پیسہ مل سکتا ہے. اگر تھوڑا بہت کلک کریں گے تو ہر ایجنسی کو اپلائیڈ آرٹس کی ضرورت ہے, ہر پریس کو اپلائیڈ آرٹ کی ضرورت ہے, ہر کمپنی کو, تو ہر انڈسٹری کو اپلائیڈ آرٹس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گئے تھے آپ کے لیے ایک ہی انسپریشن تھی کہ ایک نے آپ سے کہا تھا, امیش جی نے آپ سے کہا تھا کہ اس فیلڈ میں جائے, تو وہاں سے آپ, اور آج تو جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کے لیے آپ ہیں انسپریشن ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار گریسنگ اور شو ود یور پریزنس. بہت ہی اچھا رہا آج آپ کے ساتھ بات کر کے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ کے اس لائیو شو میں پورا 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس لائیو شو میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.